اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے۔ بدر، شہدائے بدر جو ہیں نا، یہ بہت بڑے توکل والے لوگ تھے۔ یہ میرا اور آپ کا عقل مندوں کا زمانہ ہے۔ عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ فرما بردار کم ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ تو پیر صاحب کو بھی مشورہ دے لیتے ہیں، اور عقل مند بندہ ساری زندگی مطمئن نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عقل دی تھی استعمال کرنے کے لیے، اور لوگ ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے۔ تو ساری زندگی وہ بیچارے نا وہی پیچ و تاب، یہ کیسے تھا، یہ کیوں تھا۔ شہدائے بدر کی زندگی کا جو پہلا سبق ہے نا، پہلا سبق اسے یاد رکھنا، شہدائے بدر کی زندگی کا پہلا سبق ہے کہ عقل نہیں دیکھنی، رسول اللہ کا حکم دیکھنا ہے۔ وہ بندہ بچ جاتا ہے، وہ بندہ بچ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا، اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے، یعنی کوئی ایسا نظریہ جس پر قربان ہونے کو دل کر رہا ہے۔ کہتے ہیں بڑی موج میں ہم لوگ، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ کہتے ہیں بس ہمیں تو، میں نے کہا نا دیوانے لوگ وہ بس لکیر کے فقیر، ضرورت کوئی نہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں جب حضور نے جمع کیا نا لوگوں کو، مشورے لینے لگے، تو حضور نے کچھ دلائل ارشاد فرمائے، کچھ ترغیب دی۔ اب بدر کے لیے جب لوگ نکلے تھے، آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی ہیں، میں نے ایک اشارہ کرنا ہے، پھر سیدہ پاک کی بارگاہ میں چند باتیں عرض کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ حضور نے نا، چونکہ جنگ کے لیے تو جا ہی نہیں رہے تھے، ایک قافلے کا راستہ روکنے کا ارادہ تھا، تنبیہ کرنے کا پروگرام تھا۔ اب چونکہ ماحول جنگ کا بن گیا، تھوڑا سا کبھی ذہن پر بوجھ ڈالیں، تھوڑا سا۔ آج جب ہم اپنی حکومتوں کو جہاد کی بات کرتے ہیں تو وہ ایٹمی قوت ہونے کے باوجود بیچارے ڈر جاتے ہیں، اور پہلے دعوے کچھ اور کرتے ہیں، اس کے بعد بڑی جلدی وہ راہیں تلاش کرتے ہیں، نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں نا 313 لوگ، اور ان کے پاس بھی 6 زر ہیں اور 8 تلواریں۔ یعنی اس طرح کبھی آپ نے، میری بات پہ توجہ کریں، کبھی اس طرح کوئی قوم میدان میں نکلتے دیکھی ہے؟ دیکھیں نا، ایک آدمی بندوق لے کے گلی میں آتا ہے تو سارے محلے کو آگے نہیں لگا لیتا، سارے لوگ، پتہ نہیں آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ایک بندہ اسلام آباد میں 2 بندوقیں لے کے آ گیا تھا اور اس نے تباہی مچا دی تھی، اکیلا بندہ۔ تو ادھر کیا حال تھا؟ ادھر کفار مکہ 1000 تھے، یہ 313 تھے، وہ 1000۔ یہ مقابلہ بھی دیکھیں۔ پھر ان کے پاس ایک ایک شخص کے پاس 3 قسم کا اسلحہ، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر بھی ہیں، لیس اسلحے سے، اور ادھر 6 زر ہیں، 8 تلواریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں جب محبوب کریم نے مشورہ طلب کیا نا، حضور نے فرمایا اس طرح کا ماحول ہے تو اب لڑنا ہے۔ عقل مند ہوتے تو وہ کہتے کہ جمعیت ہو لینے دیں، پروگرام بنا لینے دیں، یا رسول اللہ پیچھے بچے بھی ہیں، سارے معاملات ہیں۔ فرماتے ہیں غلاموں کے جتھے میں سے غلام اٹھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بہت زیادہ دلائل نہ ارشاد فرمائیں، آپ کی توجہ اگر ہمیں رغبت دینے کی ہے تو حضور آپ حکم کریں، یہ بتائیں لڑنا کس کے ساتھ ہے؟ انسانوں کے ساتھ لڑنا ہے؟ عرض کی حضور ہم تو جنوں کے ساتھ لڑنے کو بھی تیار ہیں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خشکی نہیں، صرف خشکی نہیں، ہم تو دریاؤں میں بھی لڑیں گے، اس لیے کہ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ ساری زندگی عقل کے گھوڑے دوڑا کے بندے تھک گئے، آج تک نہیں سمجھ آئی کہ بدر میں فتح کیسے ہوئی تھی، آج تک سمجھ نہیں او بھائی فتح تو ہونی تھی جب چھوٹا بھائی جو 12-13 سال کا ہے وہ بڑے بھائی سے کہہ رہا ہے تو سلیکٹ ہو گیا ہے، چل مہربانی کر مجھے بھی تھوڑا موقع دے۔ کبھی آپ نے یہ رنگ بھی دیکھا ہے کہ بچے قربان برگر مانگنے کے لیے لڑائی نہیں ہو رہی، نہ مری کی ٹکٹ کے لیے ابے سے بحث ہو رہی ہے، بلکہ چھوٹا بڑے سے کہہ رہا ہے تو سلیکٹ ہو گیا ہے، میرا قد بھی چھوٹا، عمر بھی تھوڑی ہے، چل مجھے موقع تو دے۔ عجیب نظارہ نہیں چشم فلک نے دیکھا، چھوٹی عمر عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو، مینوں کھیڈاں بھل دیاں بھل گئیاں،
میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی رول گئیاں۔ تو بڑا چھوٹے کے ساتھ کشتی کرنے لگا، جب بات شروع ہوئی تو اس کے کان میں کہتا ہے شروع ہوتے ہی کہ چل تو سلیکٹ ہو ہی گیا، ذرا گر جا تیری مہربانی۔ جب اس انداز سے لوگ نکلتے ہیں نا تو یہ شوق ہوتا ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے عشق نے، ان کی غلامی نے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اتنی بحث ہوتی ہے نا ہمارے ہاں، اتنی بحث ہوتی ہے، اب میرے جیسا بندہ تو ڈر کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جو دو بندے عوام میں لگے ہوئے ہیں نا، ان کے مناظرے کا کوئی فیصلہ ہو ہی لینے دو۔ یعنی عام آدمی جس کا بالکل کوئی تعلق ہی نہیں اس بات سے، وہ بھی بحث کر رہا ہے، دلائل دے رہا ہے اور بلا وجہ الجھا ہوا ہے۔ جو کام والے لوگ تھے انہوں نے بحث نہیں کی، انہوں نے عمل کیا، انہوں نے عمل کیا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جیسے فرمایا ویسے ان لوگوں نے عمل کیا۔ میدان بدر میں صحابہ گئے، پھر وہ لڑے۔ ایک منظر تو یہ ہے، اور دوسری جس بات کی طرف بڑا اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ بھی سمجھ لیں۔ کافروں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ساری رات انہوں نے اونٹ ذبح کیے، شراب کباب کی مجلسیں سجائیں، شرابیں پیتے رہے، گوشت کھاتے رہے، اور جناب ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میرے محبوب کریم ساری رات ہی مصلی پہ بیٹھے رہے اور ساری رات ہی حضور دعا مانگتے رہے، اللہ کی مدد کو طلب کرتے رہے۔ یاد رکھنا کچھ کامیابیاں مصلی کی برکت سے بھی ہوتی ہیں۔ وہ جو دعا والا ہتھیار ہے نا وہ بھی کئی دفعہ انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ ہمارا نا مصلی بڑا کمزور ہو گیا ہے، مصلی بڑا کمزور ہے۔ آپ گپ شپ کے لیے بلائیں تو 6 گھنٹے بٹھائے رکھے، اور اگر آپ کسی کو تسبیح دے دیں نا، تسبیح دے دیں۔ ایک جگہ پہ میں موجود تھا، ایک پروگرام تھا، اس میں بہت سارے لوگ تھے، میٹنگ ہو رہی تھی، تو زور سے عصر تک میٹنگ چلی تو سارے لوگ بیٹھے رہے۔ یہ مذہبی کام کرنے والے لوگ ذرا میری بات پہ تھوڑی توجہ کریں گے۔ عصر تک میٹنگ رہی تو سب لوگ بیٹھے رہے، بات چیت ہوتی رہی۔ اذان کا وقت ہوا تو ان میں سے نا کافی سارے لوگوں کو کام یاد آ گیا، اور کچھ کہنے لگے کہ ہم نہ جا کے اپنی اپنی مسجد میں پڑھ لیں گے۔ تو میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا میرا خیال ہے کہ جو ہم نے طے کیا ہے نا، اگر ہم نماز بھی اکٹھے پڑھیں گے نا، پھر دعا بھی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس بات میں برکت پیدا فرما دے گا۔ تو کوشش فرمائیں، کوشش کریں اپنی زندگی میں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں درس دیا کہ صفیں بھی سیدھی کرو، جہاد کی تیاری بھی پوری کرو، محنت بھی پوری کرو، اور جب سارا کچھ کر لو نا پھر اللہ کی مدد کے لیے بھی پکارو، پھر تم مصلی پہ بھی بیٹھو، پھر عبادت بھی کرو۔